مشہور سکالر احمد جاوید صاحب خطاب فرما رہے تھے. اب میں عبد الرحمن مدنی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا موضوع نفاذ شریعت کیا، کیوں اور کیسے. نفاذ شریعت کا ایک مفہوم تو سرکاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی حکومت اور ریاست کو جو ہے وہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے اور اپنے تمام امور جو ہیں وہ شریعت کے مطابق انجام دے. ان معنوں میں ہم حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ شریعت کی پابندی اختیار کرے اور اس کے تمام اقدام جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، جس کے اندر جو ہے وہ مثبت اقدام بھی اور سزائیں اور حدود، دیگر تمام معاملات جو حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہونے چاہیے. لیکن ایک اس کا مفہوم جو ہے وہ علمی ہے. نفاذ شریعت، کیا شریعت نافذ ہو چکی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کی طرف سے تمام وہ چیزیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں، ہماری تمام زندگی کے شعبوں سے متعلق جو ہدایات ہیں، وہ نہ صرف ہمیں پہنچا دی بلکہ انہیں عملاً نافذ کر کے دکھا دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام کی تمام جو شریعت انہوں نے خود نافذ کی، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، دائمی بنانے کے لیے آپ کا اعلان یہ بھی ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. کیا معنی ہے کہ اس شریعت کو اب کوئی معطل نہیں کر سکتا. جو شریعت میں نے نافذ کر دی ہے اسے جو ہے وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس لیے کوئی نیا نبی آئے گا تو وہی شریعت کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے، وہی شریعت کو معطل کر سکتا ہے، ورنہ یہ شریعت جو ہے یہ رہتی انسانیت تک جو ہے یہ آخری شریعت ہے اور مکمل نافذ ہو چکی. یہ اس کا علمی مفہوم ہے. اس اعتبار سے ہمارے اوپر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، جسے شریعت محمدی کہہ سکتے ہیں، وہ نافذ ہے، عالمگیر ہے، دائمی ہے، اور رہتی انسانیت تک یہ شریعت جو ہے یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. حکومت ہو یا عوام، جو اس شریعت کو مسلمان کہلانے کے بعد نہیں مانتا وہ جو ہے وہ باغی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، اللہ کا باغی ہے. اس لیے کہ مسلمان کہلانے کے بعد کوئی شخص اگر یہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، یا اپنی زندگی کے تمام امور جو ہیں میں شریعت کے مطابق انجام نہیں دیتا، تو وہ یہ بات نہیں کر سکتا. اہل علم کا اگرچہ اس بارے میں تو اختلاف موجود ہے کہ شریعت کی جزئیات جو ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے ہیں یا نہیں، یعنی وہ اس کے مخاطب ہے یا نہیں. لیکن اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب جو ہے وہ شریعت کے فلاں حکم پر عمل نہیں کرتا. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں بات پھیل گئی ہے کہ جب تک کوئی شریعت کو جو ہے وہ عوامی سطح پر اکثریت حاصل نہ ہو، عوام کا مطالبہ نہ بن جائے، اس وقت تک جو ہے وہ شریعت نافذ نہیں ہوتی. یہ بات جو ہے وہ علمی طور پر بالکل غلط ہے. شریعت ہمارے اوپر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دی، مکمل نافذ کر دی. اسے نہ کوئی منسوخ کر سکتا ہے، نہ کوئی معطل کر سکتا ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. میں وقت کی قلت کے پیش نظر اب اس سے زیادہ جو ہے اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. آگے بڑھتا ہوں کہ شریعت ہمارے اوپر جو ہے وہ کیوں نافذ ہونی چاہیے. وہ اس لیے نافذ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلایا. مسلمان کہلانے کے بعد جو ہے وہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بھی میں شریعت کو نہیں مانتا تو یہ اس کی بغاوت ہے، یہ اس کی سرکشی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کی سرکشی اور بغاوت جو ہے اسے کفر تک پہنچاتی ہے یا نہیں پہنچاتی، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہیں. جس نے جو ہے وہ اپنا ذہن و فکر سے جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور جس نے جو ہے وہ عملی طور پر اس میں کوتاہی کی وہ مسلمان تو رہا لیکن وہ فاسق و فاجر مسلمان ہے.
آج کا جو اصل نازک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ کیسے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ موضوع ہے جس کی آج کے حالات میں جو ہے وہ اہمیت ہے. میں آپ کو یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ فی الحال جو پیدا ہوا ہے یہ سوات کا جو نظام عدل ریگولیشن ہے اس کے حوالے سے پیدا ہوا. اس لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کیا یہ جو تحریک نفاذ شریعت ہے جو 1989 سے جو ہے وہ شروع ہوئی اور جس کے سربراہ جو ہیں وہ صوفی محمد ہیں، کیا یہ کوئی جبر کی جو ہے وہ تحریک ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ صوفی محمد کا سب سے بڑا نعرہ یہ ہے کہ وہ امن کے علمبردار ہیں، اور جب بھی حکومت کو ضرورت پڑتی ہے تو انہیں جیل سے رہا کر کے جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. صوفی محمد کی تحریک کے اندر جبر کا کوئی تصور شامل نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جبر دو معنوں میں ہوتا ہے. جبر کا ایک معنی ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر ہر شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ مسلمان ہو جائے. یہاں بسنے والے مسلمان ہیں. صوفی محمد نے کسی سکھ اور ہندو کو یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ زبردستی مسلمان ہو جائیں. کسی پر کوئی جبر نہیں ہے. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نظام نافذ ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو. یہ آپ کو علم ہے کہ 1969 سے پہلے جب یہ سوات جو ہے یہ شامل ہوا ہے پاکستان کی جو ہے وہ جہاں بانی میں یا جہانگیری میں، اس وقت سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ وہاں ایک نظام جو ہے وہ موجود تھا. اور آج بھی یہ علاقے جو ہیں یہ پاٹا کے علاقے ہیں جو صوبائی گورنمنٹ کے تحت ہیں. فاٹا کے علاقے وہ ہیں جو وفاقی گورنمنٹ کے تحت ہیں. یہ جو ہیں یہ صوبائی گورنمنٹ کے تحت جو پاٹا کے علاقے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایسا نظام تھا جو کافی حد تک شریعت سے ہم آہنگ تھا، اور اسے جو ہے وہ مزید بہتر بنا کر جو ہے وہ شریعت کے مطابق بنایا جا سکتا تھا. صوفی محمد کی بنیادی تحریک جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جو نظام ہمارے ہاں موجود تھا ہمیں اسی نظام پر رکھا جائے، ہمارے اوپر اینگلو سیکسن سسٹم جو ہے یہ لاگو نہ کیا جائے. اس لیے صوفی محمد کے ساتھ کئی معاہدے ہوئے. پہلے نواز شریف حکومت نے معاہدہ کیا 1994 کے اندر، پھر اس کے بعد 1997-99 کے اندر معاہدے ہوئے، اور یہ معاہدے جو ہیں یہ بے نظیر حکومت، خاص طور پر 97 کے اندر بے نظیر حکومت نے جو ہے معاہدہ کیا، اور اس کے بعد صوفی محمد کو 2001 کے اندر جو ہے یہ قید کر دیا گیا. اور ان کو جو ہے وہ اب جو رہا کیا گیا تو اس غرض سے رہا کیا گیا کہ ایک ایسی شورش وہاں جو ہے وہ اٹھ پڑی تھی جو حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. اگرچہ اس شورش کی وجوہ جو ہے اس سے ملتی جلتی ہیں جو بلوچستان کے اندر اکبر بگٹی کے قتل سے جو ہے وہ پیدا ہوئی. آپ کو علم ہے کہ جب کسی علاقے کے محترم لوگ جو ہے وہ تیگ کر دیے جاتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، تو اس علاقے کے اندر جو ہے وہ بے چینی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جب صوفی محمد کے داماد فضل اللہ کے بھائی کو امریکی حملوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، وہ اس کا شکار ہو گئے، اور اس طرح اور امریکی حملے جو ہیں یہ بڑھتے چلے گئے، تو ایک جو ہے وہ جوش پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا انتقامی کہ ہمارے اوپر جو امریکہ حملے کر رہا ہے یہ حملے بند کیوں نہیں ہوتے. چونکہ اس کی اجازت جو ہے وہ در پردہ حکومت پاکستان دیتی ہے، اس لیے یہ سارا غصہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے اوپر آتا ہے، اس لیے کہ ہمارے جان و مال کی محافظ جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے، امریکہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتی تو حکومت پاکستان کو ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے کہ اپنا نظام ہمارے اوپر نافذ کرے. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اسلامی نظام کے اندر جہاں مسلمانوں پر زکوٰۃ ہے وہاں غیر مسلموں پر ٹیکس ہے، جس سے جو ہے وہ ہم جزیہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان پر ٹیکس ہے. وہ ٹیکس اگر حکومت جو ہے وہ کسی کے امن و امان کی ضامن نہیں بنتی تو حکومت وہ جزیہ لے نہیں سکتی، ٹیکس لے نہیں سکتی. اس لیے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کے امن و امان کی محافظ ہو. اگر ہمارے اوپر امریکہ حملہ آور ہے، نیٹو افواج جو ہیں وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، ہمارے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ جی ہم اپنی جو ہے وہ ریٹ قائم کریں گے، یہ سوال بے معنی ہے. سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جان و مال کو محفوظ کریں، پھر اس کے بعد آپ ہمیں کہیں کہ جی ہمارے تابع ہو جاؤ. یہ علاقے جو ہیں یہ پاکستان کے 100% اس طرح کے متحد علاقے نہیں ہیں، یہ جو ہیں وہ نیم آزاد بھی ہیں اور نیم پاکستانی بھی ہیں.
میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انہی حالات میں جب شورش اٹھی تو شورش کے اندر ایسے ایک بہت بڑے عناصر جو سماج دشمن بھی تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ غلط کار لوگ بھی تھے وہ شامل ہو گئے، اس لیے کہ جب شورش اٹھتی ہے تو اس کے اندر ایسے تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں طالبان کو جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک طالبان امریکی ہیں اور ایک طالبان جو ہیں یہ پاکستانی ہیں۔ جہاں تک امریکی طالبان ہیں، یہ تمام غلط حرکتیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ امریکی طالبان کر رہے ہیں، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ امریکی طالبان کو کنٹرول کرنے کا بھی واحد راستہ یہی ہے کہ پاکستانی طالبان جو ہیں وہ کنٹرول کیے جائے۔ آپ کو یہ علم ہے، میں صرف اشارہ کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب برسر اقتدار خلافت کی صورت میں آئے تو ان کا بڑا کام یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے، لیکن وہ بدلہ کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت ان کا ابھی کنٹرول جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ قاتلوں سے بدلہ لیں۔ اس لیے راستہ واحد یہی ہے کہ امریکی طالبان جو یہاں دہشت گرد ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو مسلمان طالبان ہیں جو دین کی بنیاد پر جو ہے وہ وہاں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، اور صوفی محمد کو آزاد کر کے یہ کہا گیا کہ صوفی محمد جو ہے وہ یہاں امن و امان قائم کرے۔ اس لیے یہ کہنا کہ صوفی محمد جو ہے وہ شریعت کا نفاذ جبراً کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اس اعتبار سے بھی غلط ہے کہ شریعت تو ہم پر پہلے سے نافذ ہے، ہمیں تو شریعت کے مطابق کام کرنا ہے، اور وہاں کا جو قانون ہے نظام عدل وہ وہاں پہلے سے ہی 100 سال سے بھی زیادہ جو ہے عرصہ گزر گیا کہ وہاں جو ہے یہ قانون ان کا نافذ ہے، انہوں نے صرف وہ اختیار لیا۔ لیکن حکومت پاکستان کا یہ مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ جو ہے یہ بغاوت کا ہے، یہ بغاوت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں عہد و پیمان کا مسئلہ ہے۔ عہد و پیمان یہ ہوا کہ صوفی محمد جو ہے وہ یہاں ان کو پرامن بنا دیں، اور صوفی محمد کو جو ہے وہ ایک تو وہ جو پرانا نظام عدل ہے وہ قائم کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں امن و امان قائم کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ صوفی محمد کے اس معاہدے کے تکمیل پا جانے کے بعد وہ آپ کو علم ہے کہ کیسے یہ تکمیل پایا اور کیا کیا جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ لیت و لال کیا جاتا رہا، لیکن تکمیل پا جانے کے بعد صوفی محمد کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ ایک تو یہ فوجی کارروائیاں بند کر دی جائیں، اس لیے کہ جن کو میں پرامن بنانا چاہتا ہوں اگر ان پر فوجی کارروائیاں ہوں گی تو وہ کیسے ہتھیار چھوڑیں گے، وہ اپنا دفاع بھی ہے کیسے کر سکتے ہیں، ان پر فوجی کارروائی ہو رہی ہے، اس لیے میں یہاں جو ہے ان کو پرامن نہیں بنا سکتا۔ لیکن دوسری بڑی بات جو ہے وہ دیکھیے کہ ان کے داماد فضل اللہ جن کے بھائی بھی قتل ہوئے اور ان کے اور بھی متعلقین قتل ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ راہ دکھا دی۔ اکبر بگٹی کے جو ورثاء ہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے شریعت نافذ ہو گئی تو ہم جو ہے مطالبہ ختم کر دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مقتولین کا مطالبہ ختم کر دیں گے اگر یہاں نفاذ شریعت ہو گیا، اور انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ تائید کر دی کہ اگر صوفی محمد کا معاہدہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ تمام کے تمام ہتھیار ڈالیں گے، اور ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے، ہم اپنے مقتولین کو بھول جائیں گے۔ اس کے باوجود جو ہے وہاں فوجی حملے بند نہیں ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صوفی محمد یہ کہتے تھے کہ طالبان کے اندر جو غلط قسم کے لوگ شامل ہو گئے ہیں مجھے ان کو سزا دینی ہے، اور سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ عدالتی سسٹم وہ ہو جو میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، اس میں جب تک ہمارے عدالتی سسٹم کے مطابق جلد فیصلے نہیں ہوں گے، جج جو ہے وہ مفاہمت سے جو ہے وہ نہیں بنائے جائیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہمارا عدالتی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا، ہم یہاں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لیکن حکومت نے کیا کیا کہ جلد بازی میں اپنے جج مقرر کر دیے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کو تحفہ دینے کے لیے چلے گئے کہ ہم ان کو جو ہے وہ طے کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ غداری جو ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے غدار کی غداری ہے، جس نے غداری کر کے جو ہے یہ معاہدہ توڑا ہے، اور پاکستانی جو مسلمان ہیں جو نفاذ شریعت کی بات کرنے والے تھے اور جو امن کا وعدہ کرنے والے تھے ان کو جو ہے وہ طے کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کے لیے کوئی تفصیل پیش نہیں کر سکتا، اخباروں میں دیکھیے کہ جو لوگ گولہ باری کے نتیجے میں باہر نکلتے ہیں ان کو فوجی جو ہے وہ کس طرح بھون رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو بات ہے یہاں نہ بغاوت کی بات ہے نہ یہاں خروج کی بات ہے، یہاں بات یہ ہے کہ امن قائم کرنا ہے، اور صوفی محمد جو ہے وہ ایک واسطہ ہے۔ صوفی محمد سے عہد ہوا اور وہ امن انہوں نے قائم کر دیا تھا کافی حد تک کہ تمام کے تمام یہ جو فوجی کارروائی کر کے جو ہے اس امن کو طے و بالا کر دیا، اور وہ تمام لوگ جو پرامن ہونے کے لیے تیار تھے ان کے جو ہے سروں کی قیمت جو ہے وہ لگا دی گئی۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ایجنڈا جو ہے یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے، اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی جبر کی بات ہے، یہاں جبر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، اگرچہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں آپ کے لیے یہ بات جو ہے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں
جمہوریت کے ذریعہ سے یا آئین کے ذریعہ سے اسلام نافذ ہو سکتا تھا تو 62 سال جو ہے وہ آپ نے گزار دیے۔ بتائیے اگر یہ اسلام ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے تو پھر اس اسلام کے لیے جو ہے وہ کشمیریوں کو جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے آمادہ نہ کیجیے۔ کشمیری اگر چاہتے ہیں تو اسلام کے لیے پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، اور اگر پاکستان میں اسلام کا یہ حال ہے 62 سال میں لوگوں کا مغالطہ دور کر دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر ایسی دفعات موجود ہیں جن کے ساتھ جو ہے یہاں اسلام نافذ ہو سکتا ہے۔ میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نافذ کرنے کے لیے آج مجتہدین کی ضرورت ہے، اور ہمارے نظام کی بنیادی خرابی یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اجتہاد کرتی ہے، جس میں جو ہے وہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ جو ہیں، انگوٹھا چھاپ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ تو اجتہاد کرتے ہیں، لیکن یہاں جج کو اور قاضی کو جو ہے وہ اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ خلیجی ممالک میں جو تھوڑا بہت اسلام نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اجتہاد جج کرتا ہے، اور ہمارے ہاں جو اجتہاد کر رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ پارلیمنٹ کے جاہل، وہ لوگ جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ یہاں جو ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو قانون بھی اسلام کے نام پر بنتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی شکل ہوتی ہے۔ یہاں حدود آرڈیننس کی شکل دیکھ لیجئے، کہ ساز آرڈیننس کی شکل دیکھ لیجئے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں میں یہ تمام قوانین جو ہے وہ ججوں کو پڑھاتا ہوں، اس لیے ایک ایک لفظ میرا پڑھا ہوا ہے۔ یہ تمام کے تمام قوانین اس لیے غلط ہیں کہ یہاں جو ہے وہ جاہل لوگوں نے مفاہمت کے نتیجے میں سیکولرزم والوں سے مفاہمت کر کے جو ہے وہ ان قوانین کو تشکیل دیا ہے۔ اس لیے ان قوانین کے ذریعے سے یہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اسلام نافذ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نظریاتی کونسل ہو یا وفاقی شرعی عدالت ہو یا کوئی اور جگہ ہو، وہاں ججوں کو جو ہے جو ایک میرٹ کی بنیاد پر آتے ہیں ان کو اجتہاد کی اجازت دی جائے۔ یہاں جاہل عوام کو جو ہے جو اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں اجتہاد کے لیے جو ہے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہم نے 62 سال گزار دیے ہیں۔ آج میں صرف آپ کو وہ مثال دیتا ہوں جو چند روز پہلے فیڈرل شریف کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ شراب کی سزا جو ہے وہ انہوں نے 40 چھڑیاں رکھ دی ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ یہ قابل ضمانت ہے۔ ہمارے حال یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے نام پر قانون نافذ ہوتا ہے، پچھلے دنوں حدود آرڈیننس کا جو حلیہ بنایا گیا وہ یہ ہے کہ ایک عورت اپنے خامند کے خلاف جو ہے زنا بالجبر کا جو ہے وہ کیس اس لیے کرواتی ہے کہ خامند نے میرے ساتھ جو ہے وہ زبردستی یہ معاملہ کیا ہے۔ اس قانون کے اندر یہ ہے۔ میں اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بات تھی اسلامی جمہوریت کے لیے، وہ صرف شریعت کے لیے نہیں، وہ تو قرارداد مقاصد تھی۔ قرارداد مقاصد 2A کی شکل میں ضیاء الحق کی ایک خیر تھی کہ اس نے جو ہے وہ اسے آئین کا حصہ بنا دیا، لیکن ہماری سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے، بینچ نے جو ہے وہ اس 2A کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ کوئی سپرمیسی کی نہیں ہے۔ اس قرارداد مقاصد کی جو 2A کی صورت میں آئین کا مؤثر حصہ ہے، اس کی حیثیت عام دفعات کی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صوفی محمد کا مطالبہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ صوفی محمد کوئی شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ صوفی محمد یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہمارے علاقے میں کتاب و سنت کو جو ہے وہ آئین پر بالادستی دو۔ جو کتاب و سنت کو آئین کے اندر بالادستی موجود نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنا پر، کتاب و سنت جو ہے وہ عام دفعات کی طرح ایک دفعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سود بھی چلتا ہے، سارے غلط کام بھی یہاں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتاب و سنت جو ہے وہ ایک عام قانون کی طرح ایک قانون ہے، اور کوئی شخص بھی اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی تعبیر یہ ہے تو وہ اسلام کا حلیہ بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا تمام طریقہ کار جو ہے وہ آئینی غلط ہے۔ اس کے باوجود صوفی محمد یہ کہتے ہیں کہ میں امن کے ذریعہ سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور امن کے طور پر وہ کام کرنا چاہتے تھے کہ انہیں جو ہے وہ اب نشانہ بنا لیا گیا ہے۔ اگرچہ ان کے کچھ بیانات ایسے ہیں جو انہوں نے ہمارے یہاں کے علماء جو ایک ہیلہ استعمال کرتے تھے جمہوریت کا یا سوشلزم کا، انہوں نے اس ہیلے کا لحاظ نہیں رکھا۔ کھڑے لوگ تھے، انہوں نے کہہ دیا جمہوریت کفر ہے، یہ کہہ دیا کہ جو لوگ انتخاب لڑنے والے ہیں میری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے سارے کے سارے جو ہیں وہ دوسرے فرقوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم سب کو جو ہے وہ طے کر دیں گے؟ یہ مسئلہ جو ہے اگر انہوں نے کہا بھی ہے، اور وہ 15 سال کیا 20 سال سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں جمہوریت کو کفر سمجھتا ہوں، یہ صرف بہانہ بنایا گیا ہے، میڈیا کے ذریعے سے جو ہے اس کا پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور امریکہ کو تحفہ دیا گیا۔ حالانکہ اگر انہوں نے یہ بات کہی تھی اور اگر یہ کوئی قابل سزا چیز ہے تو انہیں گرفتار کر کے جو ہے سزا دی جاتی۔ پہلے بھی آپ نے انہیں قید کیا تھا، اب بھی قید کر لیتے، لیکن اس کی بجائے جو ہے وہاں فوجی حملے ہوئے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ ان کو مٹایا جا رہا ہے کہ خود پاکستان کے اندر جو ہے پاکستانی عوام جو ہیں یہ پاکستانی فوجوں کا شکار بن گئے ہیں۔
میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میرے پاس وقت مختصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم امریکہ کی غلامی سے بچ کر، ہم جو ہیں بھارت اور اسرائیل کی غلامی سے بچ کر جو ہے یہاں وہ نفاذ شریعت کر سکیں جو ہم نے پاکستان بناتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ہے وہ اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اور آپ کو یہ علم ہے کہ جو چیز اللہ سے وعدہ ہو چکی ہو اگر وہ پورا نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دیتے ہیں جو کسی کو سزا نہیں دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں وہ پیروکاروں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک دسترخوان اتارا جائے جس پر جو ہے وہ کھانے بہترین لگے ہوئے ہوں، تو اللہ نے کہا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن یہ میں آپ تمہیں بتا دوں کہ اگر میں نے اتار دیا اور تم نے پورا نہ کیا تو پھر وہ سزا دوں گا، کسی کو کوئی سزا نہیں دی۔ ہمیں یہ سزائیں جو مل رہی ہیں پاکستان کو جوہری قوت ہونے کے باوجود جو ذلت مل رہی ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا اور اس میں سب کچھ نافذ ہوا لیکن لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے۔ شکریہ۔ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔